وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی محمد آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہ محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے۔ خداوند متعال نے ایک بار پھر زندگی میں سعادت نصیب کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذکر کی، دین مبین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ خدا نے اسی خاطر خلق کیا ہے۔ باقی چیزیں دنیا کی زندگی کا حصہ ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، گھر، ملکیت، یہ سب کا سب چونکہ دنیا میں ہے تو یہ سب کچھ ہوگا۔ اصل کام یہ نہیں ہے۔ اصل کام ہم سب کو بتائے، خدا نے ہمیں خلق کیا ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں، اللہ کی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آئیں۔ اس کا پورا ایک نظام ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں توجہ نہیں بھی دوں گا خود بخود ہو جائے گا، خود بخود نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں دنیا میں خود بخود ہوتی ہیں۔ مثلا ایک بچہ ہو، اس کو ہم تھوڑا بھی کھانا دیتے رہیں اس کا جسم بڑھتا رہے گا، تقریباً خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں ان کے بچے بھی بڑھ رہے ہیں، جو سڑکوں پہ رہ رہے ہیں ان کے بچے بھی بڑھ رہے ہیں، جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں ان کے بچے بھی بڑھ رہے ہیں، قد کاٹ بھی نکل آتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جو جسم تھوڑے سے بھی دیتے چلے جاؤ بڑھتا رہتا ہے، لیکن روح ایسے نہیں ہوتی، روح کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ اگر یوں ہی چلتی رہے تو پھر یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو ڈھلان پہ جا رہی ہے، بریک بھی نہیں ہے، نہیں معلوم کہاں جائے گی، اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ تو آپ قطعاً یہ نہیں سوچیے گا کہ جیسے ہم لوگ اسکولوں میں جاتے تھے ایک کے بعد ایک کلاس چلتی رہے، پھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا،
تو روح کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے گا، چلتی رہے گی، ہو جائے گا. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہر چیز کے اوپر سوچنا پڑے گا. اور کل تک جو ہم نے باتیں عرض کی تھیں اس کے اندر جو آخری پوائنٹ عرض کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کو اور ہمیں بے مقصد چیزوں سے اپنی زندگی کو بچانا پڑے گا. تو آیت اللہ بہجت کا قول عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ جان لیتا ہے کہ اصل انسان کے کمالات ہیں اور ان کمالات کے لیے عبادات ضروری ہیں، اور عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اور نماز میں خضوع اور خشوع، اور خضوع اور خشوع کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. تو انہوں نے فرمایا اگر کوئی یہ بات جان لے تو معاملہ ختم ہے، پھر اس کی زندگی آسان ہے. اور کل یہ عرض ہوا تھا کہ اس وقت جو لغویات ہمارے پاس ہیں اس کو لغو کہتے ہیں عربی میں، یعنی بے مقصد. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کائنات کو لغو خلق نہیں کیا، عبث خلق نہیں کیا. عرض ہوا تھا کہ جیسے کھیل کود ہے ایک حد تک صحیح ہے، 10 منٹ 15 منٹ کوئی خوش ہونے کے لیے کر لے صحیح ہے. جیسے کہ ہمارے پاس روایت بھی ہے کہ اپنے دن کے اوقات کو تقسیم کرو تو اس میں ایک وقت تفریح کا بھی ہے، جائز تفریح. لیکن حد سے زیادہ یہی کرے پھر یہ ناانصافی ہے، پھر آپ کے میرے وجود کے ساتھ انصاف نہیں ہے. تو مثلا میں نے مثال کی تھی کہ بھائی ہر وقت ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہیں، ہر وقت ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، یہ زندگی کا وقت ضائع ہوتا ہے. کوئی بامقصد کام ہونا چاہیے. تو اب اگر کسی نے سیکھنا ہو تو ہمیں فوراً سوچنا پڑے گا کہ اس پہ عمل کیسے ہوگا. صرف سننے پہ اکتفا مت کریں، عمل کے لیے فوراً فیصلہ کریں. اور میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ میں خود جب مثلا مجلس میں ہوتا ہوں دیکھتا ہوں فیصلے کرنا، اچھے فیصلہ کرنا آسان ہے. مجلس سے باہر نکل جائیں پھر وہ اثر نہیں ہوتا. سید الشہداء کے نام کا کوئی صدقہ ہے، فرش اعضاء کے اندر تاثیر ہے کہ انسان یہاں بیٹھا ہوتا ہے، ہوا اور ماحول بڑا اچھا ہوتا ہے، انسان اچھے فیصلے کر سکتا ہے. یہاں سے نکل جائے پھر بہت مشکل ہے. تو بیٹھے بیٹھے فیصلے کر لیا کر کہ مثلا ہمیں کون سی چیز اپنی زندگی میں کم کرنی ہے، کون سی چیز بڑھانی ہے، تاکہ انشاءاللہ مقصد حاصل ہو. یہ جو بات تھی کہ لغو کو ترک کرنا ہے، اس کے اوپر احادیث بھی ہیں. ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آج ایک اور اس سے مربوط ایک اور ٹاپک شروع کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد محمد وعجل. سب مل کے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد وعجل. اس معاملے پر حدیث عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لغو سے بچنا چاہیے انسان کو. دو حدیثیں ہیں اور اتفاق سے دونوں حدیثیں مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ پہلی حدیث، دونوں حدیثیں کافی میں، کافی جلد نمبر 2 میں، اصول کافی. امام نے فرمایا کان المسیح علیہ السلام یقول، حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے تھے لا تکثروا الکلام فی غیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیں بہت زیادہ مت کرو. فإن الذین یکثرون الکلام فی غیر ذکر اللہ قاسیۃ قلوبہم ولکن لا یعلمون. جو لوگ اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام بہت زیادہ کرتے ہیں، گفتگو بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا انہیں کہ دل سخت ہوگا. ذکر خدا کیا ہے؟ یہ بھی ذکر خدا ہے، خدا کی خاطر. مثلا آپ کہیں باہر جائیں، کوئی کام کریں، کاروبار کریں، جاب کریں، اللہ کی خاطر کریں، حلال کمانے کے لیے کریں، گھر بار کا خیال کرنے کے لیے کریں. اس میں آپ کو 8 گھنٹے بات کرنی پڑتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مقصد ہے اس میں. ایک دفعہ کیا ہے کہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بیکار کی لغویات. یہ غیر ذکر خدا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ سلجھا بدار کھارا تو مشہور ہے پورے کراچی میں. تھڑوں پہ بیٹھنا ہے، چوراہوں پہ بیٹھنا ہے،
پتہ نہیں، ایک زمانے میں تو مجھے یاد ہے ایک ایک رات تک بیٹھے، پوری پوری رات لوگ بیٹھے رہتے تھے. اب پتہ نہیں ابھی کم ہوا ہے نہیں ہوا ہے. نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مجھے واقعاً کبھی سمجھ میں نہیں آتا باتیں لاتے کہاں سے ہیں اتنی دیر کرنے کے لیے، کیا باتیں ہوتی ہیں. اچھا زیادہ تر کوئی علم نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ یقین مانو مجھے بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مولانا ساری رات باتیں کرتے ہیں، عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی ہونا چاہیے تھا، یہی ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی شخص 3-4 گھنٹے لغو باتیں کرے، قطعاً اس کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا، ہو ہی نہیں سکتا. اس کو سونا پڑے گا، شیطان بہکا لے گا آرام سے، چونکہ لغو میں بہت وقت گزار لیا نا اس نے. جیسے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جب اس نے غیر ذکر خدا میں وقت بہت زیادہ گزار لیا تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. دل سخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اذان کی آواز پہ اثر نہیں ہوگا، اس کو نہ تکبیر سنائی دے گی، نہ گواہی سنائی دے گی، کچھ سنائی نہیں دے گا. اس کو صرف ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے ابھی سونا ہے، سو جائے گا. یا اگر فجر پڑھے گا بھی تو کیا مشقت سے. اچھا ابھی 4 گھنٹے سے جاگ رہا تھا، تب مشقت کیوں نہیں تھی؟ نہیں، ابھی نیند آئے گی کیونکہ اس نے اپنے دل کو سخت کیا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ شاید باڈی کا میکینزم ہے. نہیں، باڈی کا میکینزم نہیں ہے، یہ قلب کا میکینزم ہے، روح کا میکینزم ہے. یہ چونکہ غلط کام کے اوپر وقت لگ گیا ہے، اب یہ عبادت اچھی نہیں کر سکتا. اس کے اوپر آپ غور کریں اور پھر دیکھیں اس کے اوپر اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا. دوسرا ایک اور قول امام سے، ما من مجلس یجتمع فیہ ابرار و فجار فیقومون علی غیر ذکر اللہ عز وجل الا کان حسرۃ علیہم یوم القیامہ. پہلی روایت میں فرمایا تھا کہ اگر ذکر خدا کے علاوہ وقت گزارو گے تو دل سخت ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسے جب کسی کا دل سخت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قاسیۃ قلوبہم. کیا ہوتا ہے اس سے؟ دل سخت ہونے کا مطلب یہ عبرت نہیں آتی، دل سخت ہونے کا مطلب یہ نصیحت نہیں آتی، دل سخت ہونے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ذکر خدا کے لیے خواہش نہیں ہوتی، نہیں چاہتا. یہ دل سخت ہونے کا مطلب. اچھا کسی کا دل بہت سخت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے، ایک محفل میں بیٹھے جس میں کچھ لوگ ابرار ہیں، کچھ لوگ فجار ہیں، سارے مومن نہیں ہیں، کچھ لوگ اچھے لوگ ہیں، کچھ لوگ فاسق و فاجر بھی ہیں. البتہ ہماری اصطلاح میں جس کو مومن کہتے ہیں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہو اور فاسق و فاجر بھی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ظاہراً تو امیر المومنین کو مانتا ہے، عمل میں نہیں مانتا ہے، فاسق و فاجر ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی محفل ایسی ہو جس میں کچھ لوگ جمع ہوں، اس میں کچھ لوگ ابرار ہوں، کچھ لوگ فجار ہوں، فسق و فجور کرتے ہیں، فَيَقُومُونَ عَلَى غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ باتیں ساری کرتے ہیں غیر ذکر خدا میں. بیٹھیں دین کے اوپر بات کریں، بھلائی کے اوپر بات کریں، اچھائی پہ بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلو میں کہتا ہوں قرآن کی تفسیر نہ کریں، اچھائیوں پہ بات کر لیں کہ بھئی معاشرے کے اندر کسی کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہم بیٹھیں، چلو اچھی بات ہے، یہ بھی ذکر خدا ہے. مثلا کہیں بیٹھیں کہ بھئی فلاں آدمی غلط کام کر رہا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے، یہ بھی اچھی بات. لیکن یہ کس کے لیے بیٹھتے ہیں؟ میں جب اسلام آباد میں ہوتا ہوں تو یہ کہتا ہوں، یہاں پہ نہیں کہتا، یہاں پہ بیوروکریٹ اتنے نہیں ہیں، وہاں پہ جب بھی بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں اس پہ اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کس کی پوسٹنگ کہاں ہونے والی ہے، کس کی پریویلیجز کیا پہنچی ہیں، کس کو اور کہاں سے مل سکتا ہے، ساری باتیں یہ کرتے ہیں. دنیا اور دوسرے لوگ ہیں، سب بزنس مین ہیں، آپ لوگ مثلا بزنس کر رہے ہیں، کام وام کرتے ہیں، تو یہ سب بیٹھیں گے کیا باتیں کریں گے؟ کون سا پروڈکٹ کہاں سے اٹھانا ہے، کس کو بیچنا ہے، کس کی دکان کتنی چمک رہی ہے، کس کا کاروبار دبا ہوا ہے، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، اس کو اٹھاؤ، اس کو بٹھاؤ، ساری باتیں یہ ہیں. خدا کہاں ہے؟ اچھائی کہاں ہے اس میں؟ اور لغو کیا ہے؟ فلموں کے اوپر باتیں چل رہی ہیں، کھلاڑیوں پہ باتیں چل رہی ہیں، ایکٹرز کے اوپر باتیں چل رہی ہیں. مرنا نہیں ہے،
امام فرما رہے ہیں جب بھی کوئی محفل ایسی ہو جس میں کچھ لوگ جمع ہوں، کچھ لوگ ابرار ہیں، کچھ لوگ فجار ہیں اور باتیں جاری کرتے ہیں غیر خدا کے لیے، امام فرما رہے ہیں یہ مجلس یقیناً ان کو قیامت کے دن حسرت میں مبتلا کرے گی کہ کاش نہ بیٹھے ہوتے، کاش نہ بیٹھے ہوتے. یہ حسرت کریں گے قیامت میں کہ کاش اس میں نہ بیٹھے ہوتے. ابھی بیٹھنے کے لیے بھاگے بھاگے جائیں گے، اپنی نیند سے کاٹیں گے، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، وہاں جا کے ٹائم دیں گے. کیا حاصل کرنے کے لیے؟ حسرت. ابھی ان کو اندازہ ہے نہیں، ابھی باتوں کے مزے لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں اللہ جانتا ہے. دنیا سے بھی جاتے ہیں، آخرت سے بھی جاتے ہیں. کوئی بیٹھو، کوئی فن سیکھ لو، کوئی اسکل سیکھ لو، اپنے روزگار میں کوئی بہتری کر لو، چلو کوئی بات نہیں، وہ سب نہیں ہے. تو یہ دو روایتیں دونوں بتا رہی ہیں کہ اس طرح بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا جس کے اندر ذکر خدا نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، یہ صرف انسان کو ہدف سے دور کرے گی. اس کے دل میں سختی آئے گی، اس کے اوپر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوگا، اس کے اوپر مجلسوں کا اثر نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جائے گا. پھر ایک اور مصیبت آئے گی. یہ ابھی نہیں جاگے گا. یہ کب جاگے گا؟ جب اس کی اولاد دور جائے گی. اس کے بعد کہے گا مولانا ہم تو ایسی جگہ پہ رہتے تھے، وہاں اتنی مجلسیں ہوتی تھیں، ہماری اولاد کو کیا ہو گیا؟ اسے کچھ نہیں ہوا ہے، یہ تم نے پالا ہے، یہ تمہارے دل کا اثر ہے جو اس کے اوپر ہو رہا ہے. کیوں وقت ضائع کرتے تھے؟ اللہ کے بندے بنتے. دیکھیے ابھی میں بتا رہا ہوں، سمجھانا بہت مشکل ہے. اب آپ کو اور ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا. نہیں چینج کریں گے ہی ہمیں نمازوں میں مزہ نہیں آئے گا، ہماری عبادتیں ایسی رہیں گی، خدا نہ کرے نعوذ باللہ. اب اس میں اس کو بھی عرض کرتا چلوں کہ بھائی ممکن ہے کوئی کہے مولانا اتنے بڑے بڑے مسائل پڑھیں پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں، آپ صرف اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں کہ نماز بہتر ہو جائے. آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس کا لنک بھی عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پہلے دن ہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خدا کا جو دین ہے وہ دنیا کے لیے علیحدہ ہو، آخرت کے لیے علیحدہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ دین ہر خوبی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، دنیا بھی لائے گا، آخرت بھی لے آئے گا. اچھا اب آپ کہیں بھائی پاکستان میں مشکل بے روزگاری کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، امنیت کا مسئلہ ہے. آپ لوگوں کو صرف نماز کی پڑھی ہے. صرف یہ جا کے پوچھو جو سارے مسائل ہیں ان کی جڑ کہاں پر ہے؟ آپ کہیں گے چونکہ پاکستان ٹیکنالوجی میں پیچھے، یہ اس کی جڑ ہے. قسم کھا سکتا ہوں یہ جڑ نہیں ہے، یہ جڑ نہیں ہے. آپ کہیں گے ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، یہ بھی جڑ نہیں ہے. ان میں سے کوئی اصلی مسئلہ نہیں ہے. اصلی مسئلہ کیا ہے؟ نفس پرست ہے، یہ اصلی مسئلہ ہے. اچھا آپ کہیں گے مولانا وہ مغربی دنیا میں، ویسٹرن کنٹریز میں بھی وہ بھی تو سارے نفس پرست بیٹھے ہیں، تو ان کے ہاں کیوں اچھائیاں ہیں؟ پھر وہاں پہ کیوں اچھائیاں، برائیاں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہمارے یہاں ہیں؟ انہوں نے اپنی نفس پرستی میں بھی اپنی قوموں کو کچھ اصول سکھا دیے، اور ہمارے ساتھ یہ ستم کیا کہ ہماری قوم کو وہ اصول بھی نہیں سیکھنے دیے. سسٹم ایسا بنا کے دیا یہ بھی نہیں سیکھ پاؤ گے. یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس کو خوب سوچنے سمجھنے کے بعد بتا رہا ہوں. آئسولیٹڈ میں بھی نہیں ہوں، تقریباً پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں. کیا کیا ان لوگوں نے؟ انہوں نے بہت زبردست کام کیا اپنے طور پر. انہوں نے اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ ابہام تھوڑا سا ختم ہو. وہ یہ کہ آپ مثال کے طور پر کسی بندے کو دیکھتے ہیں وہ علاقے کا سب سے بڑا بدمعاش ہوتا ہے، مثلا 10 محلوں پر اس کی بدمعاشی چل رہی ہے، 15-20 محلوں کے اوپر. اچھا خود اس کی گلی میں بدمعاشی ہو پائے گی؟ نہیں، وہاں سب کام سیدھے ہوں گے. کیوں؟ یہ اس کا گھر ہے، یہاں نہیں چلنے دے گا کسی کی، یہاں کام سیدھے رکھے گا. باقی جگہوں پہ کیا ہے؟ باقی جگہوں پہ غلط کرے گا. ان لوگوں نے یہ کیا ہے. پوری دنیا کا چوری کا مال، پوری دنیا کا چوری کا مال جس جگہ سب سے زیادہ جاتا ہے وہ یہی ملک ہیں، یہی انگلینڈ، یہی امریکہ، یہی کینیڈا. سب سے زیادہ چوری کا مال یہاں جاتا ہے. اگر وہاں پہ بھی امن نہیں ہوا
تو کوئی اپنا مال کیوں لائے گا؟ جو پوری دنیا کا ہم لوگ ایک اس طرح سمجھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں بلیک منی کا پارکنگ لاٹ، بلیک منی کا پارکنگ لاٹ۔ تو دنیا میں جو سب سے اچھا پیٹرن اس نے بنایا وہ بنایا یو کے نے۔ ساری دنیا کے اسمگلرز وہاں گھر لیتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں۔ یہ جو ابھی یوکرین کی جنگ ہوئی تو ان کو رشین ایک ایک بندہ نظر آنے لگا، اس کے پیوٹن سے تعلقات ہیں، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، اس کی اتنی بڑی پانی کا جہاز ہے۔ اور اچھا جب یہ پیسہ لا رہے تھے تب کیا کچھ اچھے لوگ تھے یہ؟ اس وقت اسمگلرز نہیں تھے، یہ پتا تھا کہ ہیں، اس وقت پیسہ لا رہے تھے، کیا مشکل ہے؟ یہاں کی بینکنگ انڈسٹری نے تباہ ہونا تھا تو بہت سارے ملکوں کے بینکوں نے بننا تھا، چونکہ ان کو بنانے والے یہیں کے لوگ تھے۔ یہ ڈرامہ چلتا رہتا ہے۔ اب ہم پاکستانیوں کے ساتھ کیا مشکل ہے اپنے ملک کے اندر؟ ہم لوگ اس نفس پرستی کے دوڑ میں اندھے ہو کر بھاگے جا رہے ہیں، اور پیچھے جو لوگ تباہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جن کا مفاد اس میں ہے کہ پاکستان تباہ ہوتا رہے، وہ کرتے رہیں گے، ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ اب دیکھو جو کل کیا ہوا، اب عالم ہمارا یہاں پہ آ گیا ہے کہ ہم پہلے کہتے تھے 2 بچوں نے ایک کاپی چیٹنگ کی ہے، پھر پتا چلا کہ بھائی پروفیسرز کی اپوائنٹمنٹ چیٹنگ سے ہوتی ہے، گورنمنٹ آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ چیٹنگ سے ہوتی ہے، اب پتا چلا ملک کے قوانین بھی چیٹنگ سے بن رہے ہیں۔ اب شکوہ شکایت میں نہیں کر رہا، دکاندار پروفیسر لڑکا نہیں کر رہا، پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے چیٹ کیا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ اتفاق سے ہو رہا ہے سب کچھ؟ نہیں، اتفاق سے نہیں ہو رہا ہوگا، یہ دھکیلے جا رہے ہیں اسی میں۔ اچھا یہ سارے دھکے ان کو دیے جا رہے ہیں، پھنسے جا رہے ہیں بیچارے، 24 کروڑ انسانوں کی زندگی عذاب میں ڈال دی ہے، جو مہنگائی آئی ہوئی ہے اس نے حشر کر دیا لوگوں کا، یہ حل کیسے ہوگا؟ ہم یونیورسٹیز بنانے کے مخالف تھوڑی ہیں، ہمارے اپنے بچے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، خود یونیورسٹی میں پڑھیں، لیکن یہ میں بتا دوں یونیورسٹیز بنانے سے حل نہیں ہوگا۔ پیسے کے مخالف نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے قوم غریب رہے، ہم چاہتے ہیں اچھی زندگی گزارے، سکون سے زندگی گزارے، لیکن میں گارنٹی سے بتا رہا ہوں پیسے سے بھی حل نہیں ہوگا۔ یہ صرف اس وقت حل ہوگا جب یہاں کنٹرول کرنا سیکھیں گے، نفس کنٹرول کرنا سیکھیں گے، اس وقت حل ہوگا۔ ابھی دیکھو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے جو دیندار لوگ ہیں ان میں بھی مصیبت آئی ہوئی ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ کرپشن صرف بے دینوں میں نہیں ہے، دینداروں میں بھی کرپشن ہے۔ کیوں ہے؟ نفس پرستی۔ یہ جو اتنے بلوے اور جھگڑے ہماری اپنی قوم کے اندر ہیں، باہر والے بھی کر رہے ہیں، ہم خود بھی کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ نفس پرستی۔ سب مسائل کا حل یہاں پر ہے، مشکل ساری یہ ہے کہ ہم سب ماننے کو تیار ہیں، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مشکل یہاں ہے، کیونکہ اگر یہاں مشکل قبول کر لی تو دکھتی رگ پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اب اسے کون حل کرے؟ تو میں آپ سے کہوں کہ بھائی مثلا یہاں پہ آیا ہوں، میں آپ سے کہوں میں آپ مجھے ڈونیشن دیں، پیسہ دیں، میں فلاں کام کروں گا، آپ میں سے کچھ بھاگ جائیں گے فوراً، کچھ دے بھی دیں گے کہ چلو ٹھیک ہے کر لو۔ اب میں آپ سے کہوں نہیں ڈونیشن کچھ نہیں چاہیے، یہ بتاؤ تم میں سے کون اول وقت نماز پڑھے گا؟ اب یہ مشکل کام آ گیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کروڑوں روپے بھی دیتے پھریں، کروڑوں روپے، اللہ کے نبی کی ایک روایت ذہن میں رکھ کے کہہ رہا ہوں، کروڑوں روپے بھی دیں، ایک وقت کی نماز دیر سے پڑھنے کے صدقے میں نہیں قبول ہوگی۔ کروڑوں روپے، یہ نظام ہے بھائی، اس نظام کو ہم سمجھ رہے ہیں کہیں اور سے چلانا، نہیں، اس نے یہاں سے چلنا ہے، یہ روٹ ہے، اس کو صحیح کر لو معاملہ صحیح ہو گیا۔ اس خاطر اس کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، اس کو صحیح کرو، آگے بڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ صحیح ہوتا رہے گا، بہت ساری چیزیں صحیح ہوتی رہیں گی۔ اسی طرح مسئلہ لے لو، ابھی کتنی مشکل بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، یقین مانو آپ کو پتا ہے کیا مصیبت آ گئی ہے، کیا؟ طلاق۔ ایک طلاق کا مطلب کیا ہے؟ بچے رول گئے بیچارے،
ان بچوں کا نہیں پتا وہ باپ کے ساتھ ہیں ماں کے ساتھ ہیں، کسی کو باپ نہیں ملا ہے، کسی کو ماں نہیں ملی ہے، کسی کو دونوں نہیں مل رہے. ایک زندگی عذاب. جو بچے ان فیملیز کے اندر رہتے ہیں ان کے دماغ بیچارے خود بخود مریض ہونے لگتے ہیں، سب کو معلوم ہے. اور طلاق کے ریشو کہاں پہنچ رہے ہیں؟ اچھے پڑھے لکھے ملکوں کے اندر جہاں 100% لٹریسی ہے، طلاق کا ریشو 50% سے اوپر ہے 2 سال کے اندر. کتنے بچے ضائع ہوں گے بیچارے؟ یہ سوسائٹیز کیا بنیں گی پھر؟ اب یہ جو طلاق اتنی زیادہ ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو اپنے نفس کو دیکھنا، بس کوئی قربانی نہیں، کوئی اثار نہیں، کوئی فداکاری نہیں، کچھ نہیں، سب کو اپنی نفس پرستی چاہیے. مجھے یہ چاہیے، ختم ہو گیا معاملہ. سامنے والے کہتے ہیں مجھے بھی نہیں چاہیے، جاؤ، ہوگی طلاق. ایسے دنیا کب تک چلے گی؟ اب دیکھ لو ہم کہاں تک پہنچ گئے. تو اب یہ طریقہ یہی ہے، واپس آنا پڑے گا. اب آج میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں ایک مثال انڈسٹری سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سی عجیب سی مثال ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کئی سال پہلے ہم نے یہاں بیٹھ کر ایک دفعہ حزب اللہ بنانے کی ریورس انجینئرنگ کی تھی کہ مثلا اگر کوئی قوم حزب اللہ بنانا چاہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا. تو ہم نے کہا تھا بھائی یہ جو چائنیز تھے یہ ایک زمانے میں ریورس انجینئرنگ کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں. آپ ان کو کوئی مشین دے دیں، ان سے کہیں بھائی یہ بنا کے دے دو ہمیں، تو اسے کھولیں گے، دیکھیں گے کیسے بنی ہے، دوبارہ جوڑ کر آپ کو کہیں گے ہاں بھائی ہم اتنے میں بنا کے دے سکتے ہیں. اور یہ جو آپ نے دی تھی نا اس میں یہ خوبی تھی، ہمارے والے میں نہیں ہوگی، یا ہمارے والے میں اس سے بھی زیادہ ہوگی، تو وہ آپ کو سب بتا دیں گے. اس کو ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں. جب معاشرہ بگڑتا ہے تو بگڑا ہوا معاشرہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کی کوئی ریورس انجینئرنگ پاسبل ہے کیا؟ کہ یہ سدھرے گا کیسے؟ ہاں پاسبل ہے. وہ کیسے؟ ہمیں روایتوں میں یہ بتایا ہے کہ جب خرابی آتی ہے تو کہاں سے آتی ہے. اگر کوئی اس کو صحیح کر لے تو وہیں سے اصلاح آ جائے گی اندر. یہ ریورس انجینئرنگ ہے. خرابی آتی ہے، ایک نقطہ ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس نقطے کو اگر آپ نے صحیح کر لیا یہیں سے اصلاح شروع ہو جائے گی. وہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ صرف میرے دعوے نہ ہوں. روایت وزن دیتی ہے بات کو. ہم لوگ تو دعوے کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد یا اللہم صلی علی محمد. وہ جو بات تھی کہ لغو باتوں کو چھوڑ دو، اس پہ ایک روایت اور بھی تھی، وہ بھی جلدی سے عرض کرتا ہوں، پھر اس ریورس انجینئرنگ والے معاملے پہ آتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دع ما لست منہ فی شیء ولا تنطق فیما لا یعنیک. وہ چھوڑ دو جس سے تمہیں کوئی کام نہیں ہے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ باتیں مت کرو جس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں مل پائے گا. واحزن لسانک کما تحزن ورقک. ایسے اپنی زبان کی حفاظت کرو جیسے تم اپنے سکوں کی اور پیسے کی حفاظت کرتے ہو. اپنی زبان کو ایسے بچا کے رکھو. کیا انسان مثلا اپنے پاس دولت ہوتی ہے ہر وقت دکھاتا پھرتا ہے میرے ہاتھ میں اتنے، میرے پاس، میری جیب میں اتنے پیسے ہیں؟ نہیں، چھپا کے رکھتا ہے، ضرورت پڑتی ہے نکالتا ہے. تو نبی فرما رہے ہیں زبان کو بلا وجہ مت کھولو، وہیں پہ کھولو جہاں ضرورت ہے، اس سے زیادہ مت کرو. اب وہ روایت آتے ہیں جس کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قوم بگڑتی ہے تو کیسے بگڑتی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صحیح کرنا ہو تو کیسے صحیح کرنا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا یا ابا ذر. بہت مشہور ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر کو کچھ نصیحتیں کی ہیں. ایک روایت مشہور ہے جس میں اللہ کے نبی نے 7 نصیحتیں کی ہیں حضرت ابو ذر کو. کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں.
ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے بہت ساری نصیحتیں کی ہیں، دسیوں، اور اس روایت کے شروع میں ہے کہ حضرت ابوذر کہتے ہیں میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو مجھے موقع مل گیا تو میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے نصیحت کریں۔ اللہ کے نبی نے ایک نصیحت کی، میں نے دیکھا ابھی کوئی اور نہیں ہے، میں نے کہا اور بڑھائیں اس کے اوپر، پھر ایک اور نصیحت کی، پھر اس طرح بار بار کہتے رہے اور نصیحت اور نصیحت، تو اللہ کے نبی نصیحت کرتے رہے۔ ان نصیحتوں میں سے ایک یہ ہے، فرمایا ابا ذر، یعنی یا شروع میں ہوگا یا ابا ذر ان اول شیء یرفع من هذه الامه الامانۃ والخشوع، فرمایا اے ابو ذر، اس امت سے جو چیز سب سے پہلے اٹھنی ہے وہ امانت ہے اور خضوع اور خشوع ہے، یہ سب سے پہلے نکلنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ تم لوگوں میں گھومو گے کہ کوئی خاشع انسان ملے تمہیں نہیں ملے گا، صحیح ہے؟ وہ ٹائم اس وقت آ گیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا؟ کافی پہلے آ چکا ہوگا۔ اکڑنے والے مل رہے ہیں، شوباز مل رہے ہیں، فخر فروشی کرنے والے، ہر کام کرنے والے مل رہے ہیں، اللہ سے خضوع اور خشوع رکھنے والے ملتے ہیں؟ یہ مشکل ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب یہ قوم بگڑے گی تو سب سے پہلے یہ اس میں سے اٹھے گا، وہ اٹھا ہوا ہے۔ اب وہ خضوع خشوع والے لوگ ختم ہو گئے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بھائی بگاڑ آ چکی ہے، اب اس بگاڑ کو سنبھالنا کیسے، یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور میں مسلسل دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کہاں سے اس بات کو اور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب دو تین روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اس خضوع اور خشوع کے حوالے سے، خضوع اور خشوع کے حوالے سے۔ فرمایا ان اول شیء یرفع من هذه الامه الامانۃ والخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا۔ ابا ذر ڈھونڈتے پھرو گے، خاشع انسان نہیں ملے گا تمہیں، خاشع انسان نہیں ملے گا۔ اچھا، خضوع اور خشوع کے لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں نماز میں خضوع اور خشوع لانے کے لیے 8-10 پوائنٹ ذکر کیے تھے کہ بھئی وضو میں مستحبات کا خیال کریں، اس کی دعاؤں کا خیال کریں، اذان اقامہ دیں، اول وقت نماز پڑھیں، وقت کے امام کو سلام کریں، سید الشہداء کا ذکر کریں، مستحبات کے ساتھ نماز پڑھیں، درود پڑھیں، رکوع اور سجود کے اندر تسبیح ضرور پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سجدہ شکر ضرور کریں۔ پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جو خضوع اور خشوع کو کمپنسیٹ کرتی ہیں۔ نہیں توجہ تھی، یہ کام کرو، اس سے تمہاری توجہ بڑھنے لگے گی۔ نافلہ نمازیں، نافلہ نمازیں، اور سب سے اہم شاید اس کے اندر اول وقت ہے کہ جس کے اوپر قطعاً عرفا کہتے ہیں کہ اول وقت اگر کوئی شخص عادت بنا لے اپنی، تو جو میں نے عرض کیا پہلے بھی تقریباً 1 سال لگے گا، پھر اس کی نماز میں خضوع اور خشوع خود بخود آئے گا۔ صرف ایک شرط کے ساتھ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پیسہ اس کا حرام نہ ہو۔ حرام پیسے کے ساتھ پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر وہ اول وقت تو کیا وہ نماز شب بھی پڑھتا رہے گا تو کچھ نہیں ہوگا، چونکہ وہ پیسہ حرام ہے، اس سے بات آگے نہیں بڑھتی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوذر سے خضوع اور خشوع کی بات کی تو پھر خضوع اور خشوع کے بارے میں کچھ جملات ارشاد فرمائے جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہر جملہ امپورٹنٹ۔ یا ابا ذر من اوتی من العلم ما لا یبکیہ لحقیق ان یکون قد اوتی علم ما لا ینفعہ۔ فرمایا اے ابو ذر، اگر کسی کو کوئی علم ملے جو اسے اللہ کے سامنے نہ رلائے تو حق یہ ہے کہ اس کو ایسا علم ملا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، لیکن اس کے دل میں خشوع نہیں ہے، تو نبی فرمانے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا یہ بیکار ہے۔ کیونکہ اگر واقعی علم ہوتا
تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر واقعی علم ہوتا تو خدا نے فرمایا تھا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، آخر میں آیا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، جن کو علم ملتا ہے اللہ قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ گریا کرتے ہیں اور خضوع اور خشوع رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہ میں صاحب علم ہوں، میرے پاس علم بہت ہے لیکن میری آنکھوں میں اللہ کے لیے گریا نہیں ہے، نہ میری نمازوں میں خضوع اور خشوع ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علم نہیں ہے اس کے پاس، جہالت ہے، یہ اپنی جہالت کو علم سمجھ رہا ہے یہ۔ ورنہ قرآن کریم نے صاحب علم کی نشانی یہ بتائی تھی کہ وہ روتے ہیں اللہ کی راہ میں اور اس کی راہ میں خضوع اور خشوع دکھاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حضرت ابو ذر سے۔ تو بس پہلی نشانی یہ ہوئی کہ بھائی آپ کے پاس علم اگر اچھا ہوا تو خضوع اور خشوع کے ساتھ ہوگا، ورنہ آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ وہی یحمل اسفارا، کتابیں ہیں جو لدی ہوئی ہیں لیکن علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ابا ذر من استطاع ان یبکی فلیبکی ومن لم یستطع فلیشعر قلبہ الحزن ولیتباکہ۔ فرمایا اے ابو ذر اگر کسی کو اللہ کی راہ میں رونا آ رہا ہے تو وہ رو لے، یعنی اچھا کام، اور اگر وہ نہیں رو پا رہا تو اپنے دل میں کم سے کم غم کو احساس کرے اور کم سے کم رونے کی جیسی حالت اپنے اوپر طاری کرے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کم سے کم ایسے کرے، کیوں؟ ان القلب القاسی بعید من اللہ ولکن لا تشعرون، جس کا قلب قاسی ہوتا ہے، جس کا قلب سخت ہوتا ہے، وہ اللہ سے بہت دور ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے دوسری دفعہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اور مولا چھٹے سرکار نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قول نقل کیا تھا اس میں بھی آیا کہ کچھ لوگوں کے دل قاسی ہوں گے اور ان کو نہیں پتہ ہوگا۔ قساوت قلب کی جو بہت بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں قسی القلب ہوں۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ روتا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں نہیں روتا۔ یہ کنٹرول کرنا ہے کسی طریقے سے، اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ بھئی ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں، دعا پڑھیں، مناجات کریں، کچھ رونا ہے، اللہ کی طرف ہماری دل کی حرکت بڑھے۔ اگر وہ دل کی حرکت بڑھے گی اللہ کی طرف سے نعمتیں نصیب ہوں گی۔ اس سلسلے میں ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ کل انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ اور عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اگر اللہ کسی بندے کے لیے نیکی کروانا چاہتا ہے تو اس کو دین کے اندر علم نصیب کرتا ہے، دنیا میں زہد دیتا ہے اور اس کے نفس کے عیوب اس کے سامنے کھول دیتا ہے۔ خدا کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کو دین کا علم ملتا ہے، دنیا میں زہد ملتا ہے اور اس کے عیب اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اے ابو ذر ما زہد عبد فی الدنیا، جب بھی کوئی شخص دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے قلب میں حکمت کے پودے کو بو دیتا ہے۔ حکمت کہاں سے آتی ہے؟ زہد سے آتی ہے۔ جب بھی کوئی زہد اختیار کرتا ہے، کل اس کے اوپر عرض کریں گے، آج اس کے لیے وقت نہیں ہے اب، تو خدا اس کے قلب میں حکمت کے پودے کو بو دیتا ہے، اس کی زبان پہ جاری کرتا ہے اور دنیا کی برائی اس کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس دنیا کا مرض کیا ہے اور اس دنیا کا علاج کیا ہے، اور وہ دنیا سے سالم رخصت ہو جاتا ہے دارالسلام کی طرف، دنیا سے وہ صاف ستھرا نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے ابو ذر خدا جب کسی کے قلب میں نور داخل کرتا ہے تو ان کے قلب کو وسیع کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے پوچھا، میں ابھی کے لیے یہ بولنا چاہ رہا تھا اس کو، اللہ کے نبی نے دل کے بارے میں بتایا، نورانیت کے بارے میں، پھر کہا جب خدا کسی کے
جب کوئی انسان اچھائی کرتا ہے تو خدا اس کے قلب میں نور داخل کرتا ہے، جب نور داخل کرتا ہے تو قلب وسیع ہو جاتا ہے۔ قلب کے اوپر بہت تفصیل سے بتایا تھا پچھلے سال قلب کیا ہوتا ہے، وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ پھر حضرت ابوذر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ کسی کے قلب میں نور ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ غور کیجیے گا، کل اس کے اوپر عرض کریں گے۔ حضرت ابوذر نے کہا ما علامت ذالک بابی انت و امی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ قلب کے اندر نور آ گیا ہے؟ فرمایا الانابہ الی دار الخلود، وہ ابدی زندگی کی طرف پلٹنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ والتجافی عن دار الغرور، اور دھوکے کی اس دنیا سے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور مرنے سے پہلے موت آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے قلب میں نور داخل ہو یہ ہوگا اس کے ساتھ، اگر یہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دل میں نور نہیں آیا ہے، اور جب نور نہیں آیا ہے نہ اس نے گریہ کرنا ہے نہ اس نے خضوع اور خشوع میں جانا ہے۔ کل اس کے اوپر اور تفصیل سے عرض کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور بات اللہ کے نبی نے حضرت ابوذر سے کہی کہ اے ابوذر، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اور یہ نہ سوچنا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو میرا احترام کریں گے۔ فرمایا یہ نہیں کرنا، اگر ایسا ہوا تو تمہارا قلب فاجر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں کرنا کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میں لوگوں سے ڈرتا ہوں اور دل فاجر ہو، کہ اگر یہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بھی ہوشیار کر دیا کہ اب خضوع اور خشوع دکھاوے کا نہیں کرنا، دکھاوے کے خضوع خشوع کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ تمہارے دل کی کیفیت میں آنا چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو میں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کل کی بات کے اوپر ہم نے 2-3 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ لغو کا اثر کیا ہے، اور کس طرح اہل بیت نے کہا کہ لغو سے دور رہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان ہوا کہ جب کوئی لغو میں مبتلا ہوتا ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں اور اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اس کے بعد حضرت ابوذر کو جو نصیحتیں کی اللہ کے نبی نے، اس میں بھی کہا کہ قلب قسی ہو جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، اور قلب کیسے قسی ہوتا ہے، نورانیت کیسے داخل ہوتی ہے، کل اس کے اوپر تھوڑا سا اور عرض کریں گے۔ لیکن ایک پوائنٹ آپ نے دیکھ لیا ہوگا بیچ میں آیا، وہ دنیا سے زہد اختیار کرنا، کی پوائنٹ۔ جتنا آرزویں بڑھائیں گے دنیا کے بارے میں، دنیا گھسیٹتی چلی جائے گی، قساوت آتی چلی جائے گی، کوئی نشانی کوئی عبرت نہیں ملنے والی۔ جتنا دنیا سے کم پر خوش رہیں گے، باقی کماؤ یا نہیں کماؤ، بھر بھر کے کماؤ، اربوں کماؤ، اپنے اوپر مت لگاؤ، دوسرے بندوں پہ لگا دو، بہترین راستہ یہ ہے۔ ورنہ کما کما کے مر جاؤ گے، اسی دنیا میں ہی رہ جائے گا سارا۔ بہترین راستہ یہ ہے، دنیا سے اپنے لیے تھوڑا کم رکھ لو، کما لو زیادہ، وہ بھی حلال کمانا، ورنہ تو ظاہر ہے تو پھر معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ تو یہ کہانی ہے۔ اب اس خضوع اور خشوع کو کیسے بڑھانا ہے، کل اس کے پوائنٹ نماز میں عرض کیے تھے، اور انشاءاللہ آنے والی کل میں اس کے اوپر مزید عرائض پیش کریں گے۔ اللہ کا کرم ہے، آپ کے اور ہمارے دل ابھی سید الشہداء کے غم کی وجہ سے نرم ہوئے ہوئے ہیں۔ یقین مانے جو میں ہر روز یہ بات کہتا ہوں، یہ تکرار بے مقصد نہیں ہے، یہ موضوع سے نزدیک ہے۔ یہ کہ ہمیں خضوع اور خشوع چاہیے، یہ کہ ہمیں اللہ کی راہ میں رونا ہے، اس کا بہت بڑا مقدمہ دل کا نرم ہونا ہے۔ سید الشہداء کی یاد نے آپ کے ہمارے دلوں کو نرم کیا ہوا ہے۔ سید الشہداء کی یاد نے یہ کارنامہ ہمارے لیے کر دیا ہے۔ کیوں؟ مصباح الہدیٰ ہے، سفینۃ النجات۔ تو یہ گویا اللہ کا وعدہ ہے کہ جس دل میں حسین کی محبت ہوئی، خدا اس دل کو
نوازتا رہے گا، خدا اس دل کے اوپر نورانیتیں، اچھائیاں جاری کرتا رہے گا، اور الحمدللہ یہ فضیلت آپ کو نصیب ہو گئی۔ البتہ چونکہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، تو اب ہمارے لیے یہ تعجب کی بات ہوگی کہ بھائی کوئی امام حسین کے مصائب کو سنے نہ روئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو اگر ہم سے کوئی یہ کہے بھائی آپ روتے ہیں یہ بڑی بات ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، رونے میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ کون سا وہ سخت دل ہوگا جو امام حسین کے مصائب کو سنے گا اور نہیں روئے گا؟ وہ کون انسان ہوتا ہے؟ ہمیں تو رونا آتا ہے۔ ہمیں کیوں رونا آتا ہے؟ ہمیں بہت ساری کیفیتیں جن کی وجہ سے رونا آتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ امام حسین بی بی سیدہ کے بیٹے ہیں، ہماری تو زندگی بی بی سیدہ کے احترام میں گزری ہے، تو ہم اس وقت کیوں نہ روئیں جب بی بی رو رہی تھیں؟ ہم کیسے نہ روئیں؟ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا کہ جو فاطمہ کو خوش کرے اس نے مجھے خوش کیا، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ اگر وہ سیدہ کونین کسی بات کے اوپر گریہ کریں تو ہمیں تو رونا ہے۔ پھر معاملہ مظلومیت کا ہے۔ اللہ اکبر! کوئی باپ اپنے جوان کے لاشے پہ کھڑا ہو اور اس سے کہو نہ روئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ روئے۔ سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کریں اور نہ روئیں۔ کوئی ممکن ہے کہ صبر کر لیتے، نہ روتے، تو میں روایت عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو دفن کر رہے تھے، بیٹا بھی چھوٹا تھا، حضرت علی اکبر کی عمر کا تھوڑی تھا، چھوٹا بیٹا تھا رسول خدا کا۔ وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے نبی ان کو دفن کر رہے تھے۔ دفن کرتے ہوئے اللہ کے نبی رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اے کوہ احد، جو غم مجھ پہ ٹوٹا اگر تجھ پہ ٹوٹتا تو تو چکنا چور ہو جاتا۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو غم میرے اوپر ٹوٹا، اے اللہ کے نبی آپ کے بچے کو تو کسی نے شمشیر سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا تھا۔ یا اللہ! عظمت سید الشہداء اپنے جد امجد کی میراث کے محافظ، قربانیاں دینے کے لیے بےتاب۔ جب علی اکبر الوداع کے لیے آئے، چونکہ مرثیے میں علی اکبر کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں آیا کہ مولا علی اکبر کے مصائب عرض کروں۔ جب حضرت علی اکبر الوداع کے لیے آئے تو ایک عجیب عالم تھا۔ نہ امام حسین کہہ رہے تھے کہ بیٹا جاؤ، اور نہ کہہ رہے تھے کہ مت جاؤ۔ ایک طرف سے فرماتے تھے کہ بیٹا سجاد مریض ہے تم پہلے جاؤ گے، دوسری طرف سے دیکھتے تھے کہ اکبر جاتے ہیں تو خواتین کے خیمے میں کوہرام پھپا ہو گیا، اب کیسے بھیجے؟ بڑا عجیب عالم تھا۔ اب میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، عاشور کی اگر عشرہ اولا ہوتا ہے تو ہم لوگ مصائب کو تفصیل سے عرض کرتے ہیں، لیکن آج جو بس صرف آپ کی اس محبت کی خاطر جو آپ کے دلوں میں مولا علی اکبر کے لیے ہے، اگر صرف چند جملے عرض کروں تو اکبر، علامہ ذیشان حیدر جوادی سے میں مدد لیتا ہوں ایسے موقع پر،
بڑے نفیس ادبی جملے ارشاد فرمائے انہوں نے، کہا اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا۔ ایسے ابھی آپ رو رہے ہیں نا، اب کوئی دیکھے تو آئے اور دیکھے کہے کیا مشکل آ گئی ہے۔ دشمن علی اکبر کے جانے پر بیویوں کے خیمے کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کوئی بڑا معاملہ ہو گیا۔ علی اکبر کا جانا بہت سخت تھا۔ سید الشہداء علی اکبر کو بھیجتے تھے، پھر پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ امتحان امامت، عزیز و امتحان امامت بڑا مختصر سا لفظ ہے، لیکن یہ امتحان امامت کیا ہوتا ہے؟ اب سوچئے کہ ایک وہ امتحان ہے کہ کوئی شمشیر چلانا جانتا ہے، اس سے کہو کہ نہ چلائے۔ کوئی حوض کوثر کا مالک ہو اور بچہ پانی مانگے اور نہیں دینا ہے، اور وہ آ کر کہہ بھی رہا ہے کہ پیاس لگ رہی ہے، اب بھی نہیں دینا ہے۔ نہیں بیٹا تم جاؤ، محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائیے۔ یعنی علی اکبر کو اطمینان دلا دیا، بیٹا علی اکبر مرنے سے پہلے پانی نہیں ملے گا، تمہیں اس امتحان سے گزرنا ہوگا، تمہارا باپ بھی اس امتحان سے گزر رہا ہے۔ حضرت علی اکبر تشریف لے گئے۔ عزیزو بس دو روایت اور عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ نفس المحموم میں شیخ عباس قمی نے یہ روایت لکھی ہے، کہتے ہیں علی اکبر زمین پر گرے۔ جب حضرت علی اکبر تشریف لا رہے تھے تو کوفی پیچھے ہٹ گئے تھے، جو اصحاب رسول دیکھے ہوئے تھے رسول کو، وہ سب پیچھے ہٹ گئے تھے، کیونکہ سب کہہ رہے تھے ہم شبیہ رسول پہ شمشیر نہیں چلا پائیں گے۔ اب سارے شامی جمع ہو گئے تھے۔ جب علی اکبر زمین پر گرے، عزیز شیخ عباس قمی روایت کر رہے ہیں، اب ذرا سوچنا مولا سید الشہداء یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کہا علی اکبر زمین پر گرے ہوئے تھے، دشمن گھیرے ہوئے تھے، اور شمشیریں اور نیزے اوپر جاتے تھے اور نیچے آتے تھے۔ فَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اب بوڑھے حسین آئے ہیں بیٹے کا جنازہ اٹھانے کے لیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اب جب اس عالم میں آئے نا امام حسین، جب بچے کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو ایک جملہ اس دکھی دل سے نکلا، وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ لَفَاقْ، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے، خاک ہو اس دنیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔